بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا خلاصہ 27ویں پارے کی تلاوت پر مبنی ہے۔ ارشاد باری ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرشتوں کے بشکل انسان آنے کا اور بیٹے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری کا ذکر ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دریافت کرنے پر کہ اے ملائکہ، تمہارا مقدمہ آمد کیا ہے، تو جواباً فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرمین پر پتھر برسانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، گویا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے پر مامور ہوئے ہیں۔ پھر قوم موسیٰ اور فرعون کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد قوم عاد و سمود اور آخر میں قوم نوح کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ نیز توحید و رسالت کا اثبات کرنے کے بعد مقصد تخلیق انسانی کو بئی الفاظ تعبیر فرمایا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کرے۔ ہم سب کو رزق دینے والے ہیں اور کسی سے بھی ہم رزق کے طالب نہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ منکرین قیامت کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ آسمان و زمین لرز رہے ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کفار کو دوزخ کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہوگا۔ وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب کا دن ہوگا۔ نادان اپنے نصیحت کرنے والے اور ہدایت چاہنے والے پیغمبر کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے متعلق بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ دراصل منکرین فطرتاً ہے ہی شریر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ پورے سفر میں نہیں بھولے اور نہ بھٹکے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی راز و نیاز کی باتیں بتائی جس سے کوئی دوسرا شخص واقف نہیں۔ اللہ کی قدرتی نشانیاں اس یقین کامل کے ساتھ مشاہدہ فرمائی کہ آپ کی چشم مبارک نہ جھپکی اور نہ ادھر ادھر بھٹکی۔ ارشاد باری ہے کہ اے لوگو، تم سفر معراج کی صداقت پر اپنے پیغمبر سے جھگڑتے ہو۔ یاد رکھو، تمہارا پیغمبر تم تک صرف وہی باتیں پہنچاتا ہے جس کی ہم ان کو وحی فرماتے ہیں۔ وہ اپنے نطق خواہش سے اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ دل سے باتیں گھڑنا کافروں کی سرشت ہے، ہمارا پیغمبر وہی وہم و گمان پر نہیں چلتا۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کو بیان کیا گیا اور اس واقعے کو کفار کی شکست کی نشانی قرار دیا گیا۔ وہ نبی کو جادوگر خیال کرتے تھے، یقیناً وہ اپنی روش کو بدلنے والے نہیں، عنقریب وہ شکست کھا کر پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ادراک و احساس اور استحضار کروا کر بار بار فرمایا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نعمت قرآن، نعمت علم، تخلیق آدم اور قوت گویائی، کائناتی اور انسانی کی نفسی اور آفاتی نعمتوں کا ذکر کر کے منعم یعنی نعمت دینے والے کی پہچان کرائی گئی۔ انسان کا فانی ہونا اور روز قیامت جزا و سزا کا ذکر کر کے اللہ کے باقی ہونے کو فرمایا گیا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کے بعد سورہ واقعہ میں قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس روز نیک لوگوں کے اعمال نامے ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے اور گنہگاروں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ بد اعمالوں کی غذا جہنم کا زہریلا درخت اور کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ جھٹلانے والے یاد رکھے کہ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کا مقام بلند و بالا ہے اور وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ غالب و دانا ہے۔ اے مسلمانوں،
خرچ کرنے میں بخل نہ کرو، اللہ کی راہ میں دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے جو 10 گنا تم کو واپس ملتا ہے۔ نیک لوگ نہ نقصان کی صورت میں واویلا کرتے ہیں، نہ فائدے کی حالت میں اتراتے ہیں اور نہ شیخی مارتے پھرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں اعمال کے اعتبار سے صدیق اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ اہل کتاب خوب سمجھ لے کہ فضل و کرم صرف اللہ کی اختیاری بات ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔